الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد، پیر طریقت، راہبر شریعت حضرت شیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب، انہوں نے یہ حدیث مبارکہ بارہا آپ سب دوستوں کو، ہم سب کو یہ حدیث انہوں نے سنائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، غالباً حضرت انس اس کے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو درود پڑھے تو اس کے بیٹھنے سے پہلے، اور اگر وہ بیٹھا ہے اور درود پڑھے تو اس کے کھڑے ہونے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جب اتنی بڑی بمپر آفر ہو تو پھر محبت اور خلوص سے جھوم جھوم کے درود پڑھنا چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ خذ یدی سہل لنا اثقالنا۔ او ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دل آقا دے نظارے کولوں او رجدا ہی نہیں، تینوں ویکھی جاواں دل میرا رجدا ہی نہیں۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم 11ویں شریف کی مبارک مجلس اور بزم کے اندر اس وقت بیٹھے ہیں۔ 11ویں شریف کی جو محفل ہے یہ وہ مبارک محفل ہے جس کو ہر مہینے درگاہ محسنیہ کے اوپر اور پوری دنیا میں کم و بیش ہر اہل سنت و جماعت کا ادارہ ہو، مسجد ہو، گھر ہو، جہاں پہ حضور غوث پاک سرکار سے محبت کرنے والے آپ کے نام لیوا موجود ہیں، وہ اپنے اپنے انداز میں حضور غوث پاک سرکار کی بزم کو، بزم شاہ جیلاں کو وہ سجاتے ہیں، اور درگاہ محسنیہ پہ کم و بیش کو 35-40 سال سے یہ سلسلہ بلا ناغہ ہر ماہ جاری و ساری ہے۔ اور اس کے روح رواں میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد پیر طریقت حضرت شیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب کہ جن کو خود غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی انہوں نے حکم فرما کر اس محفل کا آغاز کیا۔ تو بابا جی فرماتے ہیں سفر ہو، حضر ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، کوئی بھی حالات ہوں، بابا جی بظاہر یہاں موجود ہوں یا ان کی روحانی سرپرستی یہاں جاری ہو، لوگ بہت زیادہ ہوں، چند لوگ ہوں، اس محفل کو بلا ناغہ درگاہ محسنیہ کے اوپر اس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ کون سی بزرگ ہستی ہیں جن کی یاد اور محبت میں یہ بزم سجائی جاتی ہے؟ حضور غوث پاک سرکار وہ مبارک اور وہ جلیل القدر اللہ کے ولی اور وہ بزرگ ہستی کہ جو حسنی اور حسینی سید ہیں، جن کی رگوں میں حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بزرگوں کا جن کی رگوں میں خون ہے، اور وہ جو ان کی رگوں میں خون ہے یہ خون کس کا ہے؟ یہ تاجدار دو جہاں شاہ سوار لامقام مالک زمین و آسماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی مبارک نسل کا خون ہے۔ تو حضور غوث پاک کی تو جو شان ہے یہ وراء الورا ہے۔ آپ جتنی بھی گفتگو کر لیں، کم و بیش کچھ 100 سے زیادہ لیکچرز تو میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد کے حضور غوث پاک سرکار کی شان اور مدحت کے اوپر ہوں گے۔ کبھی
آپ بیان فرماتے ہیں حضور غوث پاک سرکار کا روحانی مقام اور مرتبہ، کبھی آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور غوث پاک سرکار کا علمی مقام اور مرتبہ، کبھی آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور غوث پاک سرکار کا نسب کیا تھا، کبھی آپ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ رجال الغیب کے اندر حضور غوث پاک سرکار کو کیا مقام اور مرتبہ حاصل تھا، کبھی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنات کے اوپر غوث اعظم کی حکومت کس طرح قائم تھی، کبھی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت کے سلاطین جو ہیں وہ تمام کس طرح تھر تھر کامتے ہوئے غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے، کبھی قبلہ کعبہ پیر و مرشد یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس وقت کے جتنے جہاد کرنے والے سپریم کمانڈرز تھے ان کی تربیت کرنے والا کون تھا؟ خود حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک سرکار کی مجلس میں، حضور غوث پاک سرکار کے مدرسے میں جو پڑھنے والے آپ کے جو اسٹوڈنٹ تھے، جو طالب علم تھے، ان طالب علموں نے صلاح الدین ایوبی کی فوجوں کے اندر نہ صرف کام کیا بلکہ بعض روایات میں کہ صلاح الدین ایوبی بھی حضور غوث پاک سرکار کے خلفاء کا تربیت یافتہ تھا۔ تو دنیا کے کسی بھی ڈائریکشن کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ کو اس ولی کامل، اس تاجدار ولایت کی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن آپ کو نظر آئے گی، ٹھیک۔ اور یہ خالی زبانی باتیں نہیں ہیں، یہ کتابوں کے اندر لکھی باتیں۔ وہ جو بیوقوف کہتے ہیں نا آپ کو، وہ جو ایک جہلم کا جگلر ہے، وہ کہتا ہے جی کہانیاں، وہ کہتا ہے جی بابے تھے شاید کوئی نہیں۔ اس کو یہ بات بتاؤ، یہ بابے ہی تو اصل شے ہیں جنہوں نے دین اور اسلام کو قائم کیا۔ یہ جس خطے کے اندر بیٹھ کے تو یہ بکواس کرتا ہے بابے تو شاید کوئی نہیں، تجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس خطے کے اندر اسلام کا نور پھیلانے والے خود بہت بڑے بابے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس خطے کے اندر دین اسلام کی شمع روشن کرنے والے خود داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس خطے کے اندر جو محمد بن قاسم کے ساتھ جو صوفیہ تشریف لائے، جو مغلوں کے ساتھ جو صوفیہ تشریف لائے، اور بھائی ان لوگوں نے ہی تو یہاں کے لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی شمع روشن کی ہے۔ تو مجھے بتائیں اگر یہ بابے نہ ہوتے تو آج کسی نہ کسی مندر کی سیڑھیوں کے اوپر بیٹھ کے کوئی نہ کوئی تو ٹلیاں وہاں بجا رہا ہوتا، تو مسجد یا ممبر رسول کی زینت نہ بنا ہوتا۔ تو یہ سب بابوں کا فیضان ہے۔ تو حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ سرکار کا جو علمی مقام اور مرتبہ ہے یہ وراء الورا ہے۔ ابن قیم جوزی کا ایک بہت مشہور واقعہ آپ دوستوں نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک سرکار کے ایک مرید تھے، تو جس طرح ابھی برادر عتیق الرحمن موسنی آپ کو کہہ رہے تھے نا کہ اپنے پیر و مرشد کی مجلس کی محفل کی دعوت دینی چاہیے اور بڑھ چڑھ کے دین کے پیغام کو عام کرنا چاہیے، تو ہر مرید صادق کی نا یہ کوشش اور خواہش اور اس کے دل کی لگن ہوتی ہے کہ میرے پیر و مرشد کا جو پیغام ہے، میرے نبی کا جو پیغام ہے، میرے جو ذمہ لگایا گیا بطور امتی، اس کو میں زیادہ سے زیادہ پھیلاؤں۔ اور یہ صحابہ میں بھی یہ بات تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے وہ بندوں کو لاتے تھے، انہیں دین میں داخل کرتے تھے، حضور کا کلمہ پڑھواتے تھے وہاں پہ۔ مقصد کیا تھا کہ یہ اگر ایک نیکی کے اوپر چل جائے گا تو اس کی نیکی پہ چلنے کی وجہ سے اس کا جو اجر ہے وہ اللہ میرے بھی نامہ اعمال میں داخل فرمائے گا۔ اور یہی خاصیت اولیاء بزرگان دین کے جو مرید صادق ہوں وہ بھی اسی مشن اور پیغام کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی بیس وہ حدیث مبارکہ ہے، بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک آیت بھی حضور نے فرمایا مجھ سے سنتے ہو تو اس کو آگے بیان کرو۔ تو وہ جو حضور غوث پاک کے مرید تھے نا، وہ ابن قیم جوزی کو کہا کرتے تھے کہ یار آپ بہت بڑے علامہ ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ نا میرے پیر و مرشد غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضری دیں کسی دن۔ تو ابن قیم نے ٹال مٹول کر جانی، وہ خود بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، مفسر تھے، اور پھر ابن تیمیہ کے وہ شاگرد تھے، تو انہوں نے نا ٹال مٹول کر جانی۔
ایک دن نا وہ جو حضور غوث پاک کا مرید ہے اس نے کہا یار آج میں نے تجھے لے کے جانا ہے اپنے پیر و مرشد کے پاس. وہ جناب اس کو لے کے آئے. تو آگے جب وہ پہنچے نا تو اس وقت وہاں پہ درس ہو رہا تھا، درس قرآن ہو رہا تھا، تفسیر بیان کی جا رہی تھی. تو ابن قیم جوزی کو وہ لے کے مجلس میں بیٹھ گیا. تو قاری نے تلاوت کی. غوث پاک سرکار نے اس جو تلاوت انہوں نے کی تھی قاری صاحب نے، انہوں نے اس کی ایک آیت کی تفسیر بیان کرنا شروع کی. تو ابن قیم کو وہ مرید کہنے لگا تجھے پتہ تھا اس تفسیر کا؟ ابن قیم کہتا ہے پتہ ہے. حضور غوث پاک سرکار نے اسی ایک آیت کی دوسری تفسیر بیان کی. وہ مرید کہنے لگا وہ تو اپنے شیخ کی فضیلت بیان کرنا چاہتا. پتہ ہے؟ ابن قیم نے کہا پتہ ہے. حضور غوث پاک سرکار نے تیسری تفسیر بیان کی. وہ مرید ابن قیم کو کہتا ہے ادا پتہ ہے یہ مطلب پتہ تھا تجھے آیت کا؟ ابن قیم کہتا ہے پتہ ہے. بہجت الاسرار میں لکھا ہے کہ 11 تفسیریں حضور غوث پاک سرکار نے ایک آیت کی بیان کی. تو وہ سبحان اللہ ابھی نہ کہیں، وہ 11 تفسیروں پہ اس نے موڈا مارا. کہتا پتہ ہے؟ ابن قیم نے کہا پتہ ہے یار، یہ مجھے پتہ ہے جو وہ مطلب بیان کر رہے ہیں، میں نے بھی یہ کتابوں میں پڑھی ہیں. تو پھر جب حضور غوث پاک سرکار نے 12ویں تفسیر بیان کی، ایتے نہیں مینوں پتہ. پھر جب حضور غوث پاک سرکار نے 13ویں تفسیر بیان کی، ہاں جی یہ بھی نہیں پتہ. غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک آیت کی 14ویں تفسیر بیان کی، یہ بھی نہیں پتہ. 15ویں، 16ویں، 17ویں، 20ویں، 25ویں، 30ویں. بہجت الاسرار کے اندر لکھا ہے کہ 40 تفاسیر بیان کی. اور وہ ابن قیم یوں ہکا بکا بیٹھا ہے، اپنے وقت کا محدث. یہ عوام کی بات نہیں ہو رہی، اس بارگاہ کے اندر محدث بھی وہ یوں ہکا بکا بیٹھا ہے. یہ کون سی دنیا ہے؟ یہ 40 تفاسیر بیان کر دی ہیں. غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک آیت کی جس میں سے مجھے تو صرف 11 پتہ تھی. تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب حضور غوث پاک سرکار نے 40ویں تفسیر بیان کی تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ. تو پھر حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں یہ تو وہ تفاسیر تھیں جو اہل ظاہر کے لیے، اہل کال کے لیے تھیں. اب ہم بیان کرتے ہیں اس آیت کی وہ تفاسیر جو اہل حال، اہل دل، اہل عشق و محبت کے لیے. اور جب حضور غوث پاک نے اگلی تفسیر بیان کی تو ابن قیم جوزی نے اپنا گریباں چاک کر دیا اور حالت وجد میں وہاں پہ نعرے مارنے شروع کر دیے. یہ مقام اور مرتبہ غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا. اچھا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے غوث پاک سرکار کو یہ جو مقام اور مرتبہ ملا ہے یہ ان کو اللہ نے، ٹھیک ہے وہ چوزن ون تھے، چنے ہوئے تھے، لیکن کوئی نہ کوئی جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو، پاویں لال ہون کڑ کڑ کے ہو. کوئی جاگ تو لگی ہے نا ادھر بھی. بے شک چنے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ عبدالحق محدث دہلوی صاحب حضوری بزرگ تھے اور جب چاہتے حضور کی زیارت کرتے. اس مقام کے بزرگ تھے تو مدینہ منورہ میں رہتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حکم ہوا دلی چلے جائیں، جا کے بیعت کریں اور رشد و ہدایت کا کام کریں. یا رسول اللہ میں مدینہ نہیں چھوڑ کے جا سکتا. فرمایا یہ ڈیکورم ہی یہی ہے، طریقہ کار یہی ہے. جاؤ کسی کا ہاتھ پکڑو، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دو، وہ قبول کر لیں گے تو ہم بھی ہماری بارگاہ میں قبول ہو، لیکن طریقہ یہ ہے جاؤ ادھر. شیخ سیدنا امیر کبیر سید علی ہمدانی تھے نا، صاحب اوراد فتحیہ، بابا جی فرماتے ہیں کہ وہ حضور کی کچہری میں پہنچ گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمدانی تم میری اولاد میں سے ہو، سید ہو، آج آگے ہو، آئندہ اپنے پیر و مرشد کے دروازے سے آنا، یوں ڈائریکٹ نہ آنا. ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، ٹھیک ہے. پہنچ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ دروازہ
آئندہ اپنے پیر و مرشد محسن منور یوسفی ان کے دروازے کے بغیر ڈائریکٹ یہاں آنے کی کوشش نہ کرنا. یہ طریقہ کار ہے، یہ ڈیکورم ہے، یہ اوبے کرنا ہی کرنا ہے. یہ روحانیت کی باتیں ہیں. اگر کوئی اہل ظاہر ان باتوں پہ گرفت کرنا چاہتا ہے نا تو وہ پھر وہاں اپنی عرضی بھیجے جہاں سے ہم نے سنی ہے. ٹھیک ہے، ہم تو انہی کی باتیں سنا کے اپنی واہ واہ کرا رہے ہیں، باتیں ان کی ہیں. ٹھیک ہے، وہ جانے اور وہ اہل ظاہر جانے. ہم نے تو جو صحیفہ محبت حدیث دلبراں سنا وہ آپ تک پہنچا دیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک سرکار اس قدر مقام علمی مقام رکھتے تھے تو کوئی نہ کوئی جاگ تو ہوگی، کوئی نہ کوئی پیچھے کوئی موٹیویشن تو ہوگی، کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی. تو میں اس بات پہ نا بڑا غور کروں. میں کہوں یار حضور غوث پاک سرکار منبر رسول پہ واز بیان کریں اور لوگ اپنے کپڑے پھاڑ لیں، اپنی قمیضیں پھاڑ لیں اور لوگوں کے رجال الغیب کے کپڑوں میں آگ لگ جائے. حضور غوث پاک سرکار بیان فرمائیں تو رجال الغیب کے کپڑوں میں آگ لگ جائے. یہ ان کا مقام اور مرتبہ. ابن جوزی جیسا محدث وہ نعرے مار اٹھے اور ایک آیت کی 40 تفاسیر بیان کرنے والے غوث اعظم آپ کو اتنا علم کہاں سے ملا؟ تو پھر میرے ذہن میں اس کا ایک ہی جواب آتا ہے. میرے ذہن میں اس کا جواب آتا ہے یہ جو 13 رجب کو جس کی ولادت ہوئی ہے، یہ جو 13 رجب کو جس کی ولادت ہوئی ہے، وہ جو کون ہے؟ وہ جو مشکل کشا ہے، وہ جو تاجدار حل عطا ہے. ابھی 3 دن ہے نا 13 رجب المرجب میں. تاجدار حل عطا، مشکل کشا، حضرت علی شیر خدا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کی اولاد میں حسن بھی اور حسین بھی، اور پھر ان 2 چشموں سے آگے غوث ثقلین بھی. اور مجھے بتائیں جب حضرت علی، کون حضرت علی جن کو کہا کس نے؟ وہ امین علم لدنی ہے، صاحب علم لدنی، تاجدار 2 جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ. تو مجھے بتائیں سارا کچھ تو یہ خود ہی لے کے بیٹھے ہیں. میرے بابا جی فرماتے ہیں جس بڑی جگہ پہ نظر ڈالو گے نا کوئی نہ کوئی سید بادشاہ ہی نظر آئے گا. یہاں کوئی سیدوں کا پسندیدہ ہے، یہاں کوئی سیدوں کا پسندیدہ. تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی اولاد سے غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جب بغداد میں تھے نا تو کہتے ہیں کہ میں نا واز نہیں کرتا تھا. تحصیل علم کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد میں تقریر نہیں کرتا تھا. کچھ میرے جیسے اد پڑھ ہوتے ہیں نا، پا نہ پڑی تے وقت نو پھڑی، 2 لفظ نہیں پڑھتے اور چھلانگے مارتے ہیں ممبر کی اور مائک کی طرف. ایسے ہی ہے. غوث پاک سرکار علم کے سمندر سمیٹ کے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں میں واز نہیں کرتا تھا. واز نہیں کرتے؟ کیوں واز نہیں کرتے؟ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار تشریف لے آئے. فرمایا میرے بیٹے واز کیا کرو لوگوں کو، تمہارا مقصد ہی ہے، ولی کا مقصد ہی ہے، اس نے تمہیں اللہ سے جوڑنا ہے. بس یہ طریقت کی روحانیت کی 10 لاکھ کتابیں پڑھ لیں، اس جملے کے علاوہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ حقیر پرتقصیر ناقص بندہ عرض کرتا ہے جو ہم نے اپنے بابا جی سے سیکھا. اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں کہ انہوں نے آپ کو اللہ سے جوڑنا ہے. بس وہ تشریف اس لیے لائیں. تو حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے مخلوق کی رشد و ہدایت کا کام کرو، انہیں واعظ و نصیحت کرو، انہیں کو اللہ رسول کی بات بتایا کرو. غوث پاک سرکار نے فرمایا میں اجمی ہوں، میں ایران سے ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ سارے عربی ہیں یہاں پہ،
اور ان کی فصاحت و بلاغت، عرب کی فصاحت تو ویسے ہی بڑی مشہور ہے. تو میں نانا جان کیسے یہاں بات کروں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پریشان نہ ہو. آپ نے اپنا لعاب دہن، کون سا لعاب دہن؟ وہ لعاب دہن جو وہ کھارے کھو آئے ہے، وہ کھارے کھو مٹھاس وچ بدل چھڑدا، لب اودے دی شیریں تاثیر ویکھو ہے. ہر تھاں پاک محمد دا حسن یوسف کر کے روشن اپنے ضمیر ویکھو. وہ لعاب دہن جو وہ کھارے کھو میں ڈالتے، اور ادھر تو پہلے ہی مرج البحرین ہے، دو سمندر ہیں، حسن اور حسین کا سمندر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضور غوث پاک کے دہن اطہر میں، حضور غوث پاک کے منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ خطاب کیا کرو، بیان کیا کرو. تو حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا، ظہر کا وقت ہو گیا، تو خطاب میں نے کرنا تھا. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر جگہ پہ ہر طرح کا بندہ ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی خطاب کرنا تھا، تو وہاں پہ نا کچھ لوگ تھے، تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. انہوں نے شور کر رہے تھے، میری بات نہیں سن رہے. تو فرماتے ہیں کہ میں اسی پریشانی یا تذبذب میں بیٹھ گیا. تو پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے اور فرمایا عبد القادر خطاب کیوں نہیں کرتے، اٹھو آواز کرو. تو فرماتے ہیں کہ ابا جان میں خطاب کیسے کروں، یہ سارے جو ہیں نا دیکھیں کیا صورتحال ہے. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضور غوث پاک سرکار کے منہ مبارک میں ڈالا، اور غوث پاک کہتے ہیں جی آپ بھی 7 مرتبہ کر دیں. انہوں نے کہا عبد القادر ادب، عبد القادر ادب. یہاں پہ نا ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، پتہ نہیں وہ میں عرض کر پاؤں یا نہ کر پاؤں. میں یہ تو نہیں کہتا آپ سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ پتہ نہیں میں عرض کر پاؤں یا نہ کر پاؤں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اگر 7 مرتبہ بھی لعاب دہن عطا فرما دیتے تو حضور سے تو آگے نہ بڑھنے کا حکم ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ سنت پہ فائز ہو جاتے. نہیں سمجھ آئی بات؟ وہ سنت پہ فائز ہو جاتے. وہ 7 مرتبہ وہ بھی کرتے اور وہ کہتے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو ایمان والو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو، ساتھ ساتھ چل رہے ہو، ان سے آپ نے علامہ صاحب کو اوپر بٹھا دیا. اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا حکم ہے. لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ بات تعلیم کی کہ بے شک بعض اوقات تمہیں سنت پہ فائز ہونے کا شیخ مکرم کی بارگاہ میں تمام درجہ اور استطاعت حاصل بھی ہو، اس کے باوجود کوشش کرو ایک قدم پیچھے رہو. نہیں سمجھے بات؟ بے شک تمہیں یہ ملکہ حاصل بھی ہو جائے، کیونکہ مرمر ایک بناون شیشہ تے کوئی مار وٹا پن سٹ دے، دنیا اتے تھوڑے رہ گئے قدر شناس سخن دے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ ہی اس درجے پہ فائز ہو جائے، لیکن اگر تجھے حاصل بھی ہو جائے نا، پھر بھی ارادے سے ایک قدم پیچھے رہے، اور برکت اسی میں. تو جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ سرکار نے پھر جب غوث اعظم کو یہ حکم فرمایا کہ جی آپ اب ممبر پہ بیٹھو، تو پھر غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جب ممبر رسول کی زینت بنے، تو اس کے بعد پھر راوی لکھتے ہیں کتابوں کے اندر، اخبار الاخیار میں بھی لکھتے ہیں، بہجت الاسرار میں بھی لکھتے ہیں، ابو الحسن شتنوفی شافی بھی لکھتے ہیں، نزہۃ الخاطر میں بھی لکھتے ہیں، بے شمار کتابوں کے اندر. میرے قبلہ کعبہ عالم نبیل حضرت علامہ و مولانا محمد محسن منور یوسفی سرکار، آپ سرکار اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پھر جب حضور غوث پاک ممبر رسول کی زینت بنے، تو پھر جب آپ زبان سے ابھی یہ بھی نہیں فرماتے تھے نا، خطبہ بھی نہیں پڑھتے تھے، ابھی خطبہ بھی نہیں پڑھتے تھے، ابھی یہ بھی نہیں کہتے تھے نحمدہ ونصلی
ابھی وہ آ کے بیٹھتے تھے تو یہ کہتے تو میری پرچھتی پہ بلی چڑھ گئی، میں لیٹ ہو گیا. ہائے ہائے. اور لوگ اپنے گریبان چاک کر دیتے. حضرت آپ کے جو صاحبزادہ صاحب تھے حضرت عبدالرزاق، وہ فرماتے ہیں نا کہ میں قرآن حدیث سنا رہا ہوں اور لوگ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ بیٹھے ہیں، بس بیٹھے ہیں، تو کوئی کیفیت نہیں. لیکن جیسے ہی غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی تشریف لائے اور انہوں نے آ کے ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے بھی خطبہ نہیں پڑھا. کہتے ہیں یار دراصل بات یہ تھی، میں اس لیے لیٹ ہو گیا، میں نکلنے لگا تو کمرے میں بلی آ گئی اور بلی نہ پرچھتی پہ چڑھ کے برتن گرانا شروع ہو گئی. اور یہ جملہ کہا تو لوگوں پہ وجد طاری ہو گیا. تو اسی لیے میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں بیٹا اہل حال کی تقلید کرو، ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو، اہل عشق و محبت کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.